جی السلام علیکم. آج پھر ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ایک بہت پاکستان کا بہت اچھا نام ہمارے ساتھ اینکر پرسن سید آپ شو دیکھتے رہتے ہیں ہوتے ہیں. تھینک یو حضرت صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. علی حیدر, جیسے کہ آپ خان کی حکومت آ چکی ہے, مجھے پلیز بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ذرائع ابلاغ کو وسعت دی ہے یا اس کو شلن کر دیا ہے؟ دیکھیں, حکومت کی اپنی جو پالیسی ہوتی ہے وہ بظاہر تو یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ ابلاغ کو مزید نہ صرف وسعت دیں گے بلکہ مزید آزادی فراہم کریں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ لوگ تو پھر اس وقت ان کے بہت قریب ہوتا ہے میڈیا, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے صحافی ہو, وہ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں. لیکن جو یہ حکومت میں آتی ہے تو ان کو اس بات کا احساس شاید اس دوران نہیں ہوتا کہ یہ جو آج صحافی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہمارے اتنے قریب تھے, حکومت میں آنے کے بعد یہ ہماری ہر اقدام کو بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک بڑا ہی رومانٹک ریلیشن شپ ہوتا ہے بٹوین اپوزیشن اینڈ جرنلسٹ. لیکن جو ہی وہ اقتدار میں آ جاتی ہے اپوزیشن تو اس میں جرنلسٹ جو ہے وہ ان کے ہر کام کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے. اب جب وہ تنقید شروع ہوتی ہے تو اکثر حکمرانوں کو وہ اچھی نہیں لگتی, اکثر حکمران اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے بہت دیر اپوزیشن میں رہ کے جرنلسٹ کے ساتھ اور صحافی کے ساتھ ایک بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی خوشگوار ریلیشن شپ انجوائے کیا. اب جب کہ وہ اقتدار میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور وہی اینکرز, وہی صحافی, وہی تجزیہ نگار جو پہلے ان کی اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کی باتوں کو سراہا کرتے تھے, ان کی تعریف کیا کرتے تھے, اور بعض تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیا کرتے تھے, اب کی پر تنقید کرتے ہیں تو وہ شاید ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا, مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ان کو ہوا کیا ہے. یہ کل تک تو میرے گن گایا کرتے تھے لیکن اب ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اب حالات بدل گئے ہیں, آپ حکومت میں اب آپ کی باتوں پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کیا جائے گا, اب آپ کے کام کو دیکھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت تنقید برداشت کرنے کی کافی حد تک کمی ہے, اور جس کی وجہ سے ایک ریئیکشن آیا ہے, اور اس ریئیکشن نے میڈیا کو اور ابلاغ عامہ کو کافی حد تک شرنک کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرپزلی ایسا کیا گیا, جان بوجھ کر ایسا کیا گیا, لیکن جو موجودہ ٹھیک ہے. حکومت کا رویہ ہے اس رویے کی وجہ سے موجودہ میڈیا اس کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. ٹھیک ہے. علی حیدر, آپ نے بلاول آپ نے مطیع اللہ جان صاحب کا معاملہ دیکھا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول صاحب, انہوں نے ان کے ساتھ ادارے یکجہتی کیا یا اس چیز تمام معاملے پر ان کی داد رسائی کی. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں, عزیز میمن صاحب کا واقعہ ہوا, کوئی تعزیتی پیغام پیپلز پارٹی کی جانب سے نہیں آیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب پیپلز پارٹی ARY کو لے کے, سما کو لے کے بڑی تحفظات کا اظہار کرتی ہے. سعید غنی صاحب کی جانب سے ہم یہ عمل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں اقرار الحسن صاحب کے ساتھ ایک معاملات ہوتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ جو مطیع اللہ جان صاحب کی داد رسی کر رہے تھے, انہوں نے نہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے, نہ ہی عزیز میمن صاحب کی داد رسی کی. تو یہ جو لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جب ان کے یہ دوہرے معیار نظر آتے ہیں, تو بطور صحافی آپ کیا کہیں؟ دیکھیے, ایک بات تو طے ہے کہ سیاست دان ہمیشہ وہی چال چلتا ہے جس کا اس کو کوئی سیاسی فائدہ ہو. مطیع اللہ جان کے ساتھ جو اس کے پیچھے اداروں کے ملوث ہونے کا شک و شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا. اقرار الحسن کے ساتھ جو ہوا اس کو روٹین میٹر قرار دے دیا گیا, کیونکہ دیکھیں جی وہ ایک پولیس والے کے ساتھ ہاتھا پائی تھی. وہاں پہ دیکھیں اس میں بڑا فرق ہے, رپے کون ہے یہ میٹر نہیں کرتا, مطلب دونوں طرف ریسیونگ اینڈ پہ صحافی تھا, ایک طرف مطیع اللہ جان اور ایک طرف اقرار الحسن, لیکن جی گیونگ اینڈ پہ کون تھا وہ میٹر کرتا ہے. یہاں پہ گیونگ اینڈ پہ ایک پولیس والا تھا, ایک عام پولیس والا تھا, وہ طیش میں آ گیا, اس نے جو ہے وہ غلط حرکت کر دی. لیکن مطیع اللہ جان کے کیس میں جو گیونگ اینڈ پہ تھا وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. بظاہر نام نظر آ رہا تھا کہ جی یہ جو اغوا ہوئے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی ادارے نے ان کو اغوا کیا. اب وہاں پہ وقت تھا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہمیشہ سے پوز کرتی آئی ہے رائٹ آفٹر بھٹو صاحب ڈیمائس.
ان کی پھانسی کے بعد. گو کہ ایسا ہوا نہیں ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا منترا، یہ بڑا کم چلا تھا. اس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہر حکم کے آگے سرنگو ہو گئی پیپلز پارٹی. یہ مطیع اللہ جان کی طرف جانا، اقرار کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، چھوٹا سا بیان بھی دینا انہوں نے گوارا نہیں سمجھا. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ مطیع اللہ جان کے اغوا کے پیچھے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور وہ وقت تھا کہ سیاسی پوائنٹ ہے وہاں پر ایسا، اور خود کو ثابت کیا جائے کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ. یہ سیاست ہے، صرف سیاست ہے. ٹھیک ہے. علی حیدر، آپ ایک طویل، آپ کو بھی خاصا طویل عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ صحافت کرتے ہوئے، اور ہمارے یہاں سینسرشپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. حامد میر صاحب کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ جب مطیع اللہ جان صاحب کے حوالے سے وہ ایک 2 منٹ کا سیگمنٹ کر رہے تھے تو ان کے پاس سے کسی نے انوائٹڈ کاماز میں کسی کی کال آ گئی تھی اور اس نے یہ سیگمنٹ ہونے نہیں دیا تھا. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اغوا کرنے کے لیے آئے تھے ان کو شاید اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ میں کیچ ہو رہے ہیں، اور پھر انہوں نے فون کر کے، اور وہ اتنے وہاں تو وہ کمزور نظر آئے اور یہاں وہ اتنے پاورفل نظر آئے کہ جو چیز آن ایئر ابھی ہوئی نہیں تھی اور ان کو خبر ہو گئی اور انہوں نے رکوا دی. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تمام معاملہ کیسے ہو گیا ہوگا؟ کیا کوئی نیوز روم میں کوئی ان کا بھیدی بیٹھا ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کبھی سیٹ آف کال آئی؟ اچھا، مجھے چلے میں اپنے اس بات کا جواب تھوڑی آگے چل کے دیتا ہوں. جو پہلے آپ نے سوال اٹھایا، آپ کے ماشاءاللہ سوالات بڑے معنی خیز ہیں کمل، اور ماشاءاللہ ان میں بڑی تہیں چھپی ہوتی ہیں، بڑے اچھے سوالات ہیں ماشاءاللہ آپ کے. اب مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس کا جواب پتا ہے، آپ اتنی اسمارٹ ہیں ماشاءاللہ، آپ کو پتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا، آپ خود بھی جانتی ہیں. لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے. میں عامر میر صاحب میرے سینئر ہیں جی، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، لیکن یہ جو مطیع اللہ جان والا کیس تھا جی، مطیع اللہ جان والا جو کیس تھا، اس کیس میں کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ ایسا نہیں ہے جنہوں نے یہ خبر نہ چلائی ہو اور شام کے پروگرامز میں اس پر تجزیہ نہ ہوئے ہو، اس پر بحث نہ ہوئی ہو. خالی یہ حامد میر صاحب کا پروگرام نہیں تھا. دیکھیے، اگر رکوانا ہوتا تو پھر تمام کے تمام میڈیا چینلز پر یہی حکم صادر ہوتا کہ یہ چینل نہ، یہ کام نہ کیا جائے. صرف حامد میر صاحب کو کال آتی ہے اور ان کا پروگرام روک دیا جاتا ہے. اسی شام رات کو 10 بجے شاہ زیب جو اس پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کسی کی کال نہیں آتی ہے. اسی شام پروگرام کر رہا ہوتا، مجھے کسی کی کال نہیں آتی اسی موضوع پہ. باقی تمام اینکرز ہیں وہ بس کسی کو کال نہیں آتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اور میں بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ بڑے کھل کے بات کر سکتے ہیں ہم. جب قومی سلامتی کے منافی کوئی کام اگر ہونا ہوتا ہے یا ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بات اگر کی جائے گی ٹیلی ویژن پر تو قومی سلامتی کے منافی ہوگی، اس کے خلاف ہوگی، تو پھر وہ کسی بھی چینل پر نہیں چلتی. آپ احسان اللہ احسان کا معاملہ لے لیں، اس معاملے کو کتنا اچھالا گیا، اس معاملے پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکی ہے کیونکہ قومی سلامتی کا ایک وہاں پر معاملہ آ گیا تو ایک ادارے کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا کا ایک رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ تمام کے لیے ایک جیسی تھی، کسی میڈیا چینل نے بات نہیں چلائی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس ایجنسی پر اغوا کا شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا، دیکھیں کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا، اور وہ آپ کے ملک کی بڑی بہترین ایجنسی ہے. اگر یہ سب کچھ کرنا مقصود ہوتا، پہلی بات تو یہ، تو جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، کہیں آپ کو پتا ہوگا کسی ایسی واردات میں اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہوتے ہیں. آپ میری بات میرے خیال ہے آپ کے دیکھنے والے سمجھ جائیں گے آپ نکلتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے جب واردات ہوتی ہے. ایک تو وہ سی سی ٹی وی کیمرے خراب ہو جاتے ہیں اگر ایسا بالکل. آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، خراب کرتا ہوں اس کو جا کے. جی آپ کو سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں. جب کسی زمانے میں خودکش بم دھماکے ہوتے تھے، اللہ قیام امن کو قائم رکھے، تو وہ خودکش بمبار کا شناختی کارڈ موجود ہوا کرتا تھا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہوتی تھی وہ، اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ بالکل صحیح سالم ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. اسی طرح سے اگر ایسی کوئی واردات کسی خاص ادارے کی طرف سے ہونا ہوتی تو سی سی ٹی وی کیمروں میں جرت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ ریکارڈ کر سکے، وہ خود خراب ہو جاتے، اس کا آپ کو ریکارڈ ہی نہ ملتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے ٹیلی ویژن پہ بحث ہو رہی تھی، ٹیلی ویژن پہ خبریں چل رہی تھی، مطلب پورے 2 دن ایک میراتھن اس پر ہوئی. تو جو ٹیلی ویژن کے جو نیوز روم، آپ کو پتا ہے نیوز روم میں جس کام ہو رہا ہوتا ہے، تو نیوز روم کو یاد ہی نہیں رہتا تھا.
خود بخود ہی اللہ جان پر خبر بھی بنانی ہے، یہ خود بخود ہو جاتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کو کہتا کہ ایسا کرو، یہ خود بخود ہی ہو میں نے جاتا. اور آپ نیوز روم بھول جاتا کہ کام ایسا کرتے مفتی اللہ جان بھی کوئی رہے. چیز ہے، وہ بھی کوئی آدمی تھا، تو یہ خبر چلتی ہی نا. جی بالکل. جی جی بالکل. حیدر آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اس وجہ سے میرا اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے میں غلط، جس ادارے کا نام لیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے وہ ادارہ اس میں انوالو نہیں تھا. اس کی کئی ایسی وجوہات ہیں جو تعویلیں ایسی ہیں جو ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن جی اس کو بعض صحافی حضرات نے، بعض ہمارے سینئر اینکر حضرات نے جس طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ادھر وہ اشارہ جاتا نہیں ہے. آخری بات جو آپ نے، جو آخری حصہ تھا آپ کے سوال کا کہ مجھے کبھی ایسی کال ہے، کہ مجھے کبھی ایسی کوئی کال نہیں آئی ہے الحمدللہ، اور رابطہ رہتا ہے. دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، ایک صحافی کا، آپ بھی صحافی ہیں، ایک صحافی کا ہر ادارے سے رابطہ رہتا ہے، اور اگر آپ ایک اچھے صحافی ہیں اور آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہے تو پھر آپ اچھے صحافی نہیں ہیں، یہ حقیقت بات ہے. تو ہمارا بھی رہتا ہے رابطہ، لیکن ایسی کال کسی کی طرف سے نہیں آئی جو حامد میر صاحب کو آئی تھی. اوکے، اللہ کرے نہ آئے کبھی. میں نے ایک چیز یہ بھی پوچھنی تھی علی حیدر آپ سے، کیونکہ آپ کا بھی ماشاء اللہ ایک یوٹیوب چینل ہے اور آپ ایک زبردست ماشاء اللہ الیکٹرانک چینل کے ایک بڑے ماہر ناز ہمارے اینکر بھی ہیں. اللہ ہمیں مزید ترقی دیں آپ کو. آپ یہ بتائیے کہ یہ اس دور جدید کے یوٹیوب پہ الیکٹرانک کو کیا، یوٹیوب کی صحافت نے کیا الیکٹرانک کی صحافت کو ہٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ایک فرق تو پڑا ہے، میں یوں کہوں گا کہ فرق اس طرح سے پڑا ہے کہ ایک زمانے میں، اور خاص طور پہ یہ بڑی مزے کی بات، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، مزے کی بات یہ ہے کہ یوٹیوب کی جو صحافت ہے اس کو فروغ ملا ہے موجودہ حکومت کے دور میں، مطلب عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں اس کو زیادہ فروغ ملا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کو تو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، وہاں پر تو زبان بندی بھی ہو جاتی ہے، وہاں پر تو لگامیں بھی ڈال دی جاتی ہیں. تو وہ بات جو صحافی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں کہہ پاتے ہیں، اس کے لیے یوٹیوب کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں. اور پھر ماشاء اللہ لوگوں میں بھی اویئرنیس آ گئی کہ اگر آپ نے تصویر کا دوسرا رخ جاننا ہے تو پھر یوٹیوب کا رخ کیجیے، وہاں پر آپ کو تصویر کا دوسرا رخ مل جائے گا. لیکن اس کے باوجود مین اسٹریم کی اہمیت کو میں ابھی بھی کم نہیں سمجھتا، نہ کم ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کمل کہ ہمیں ایز اے نیشن ایک نریٹو دینا ہوتا ہے، ایک بیانیہ ہمیں بطور قوم ایک کلیکٹیولی دینا ہوتا ہے. وہاں مین اسٹریم میڈیا کام آتا ہے، وہاں پہ نہ یوٹیوب کام آئے گا نہ کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم. کیونکہ اس کے بعد تھوڑی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. پچھلے سال جب بھارت نے بالا کوٹ میں در اندازی کی اور حملہ کر کے ہمارے کچھ درخت شہید کیے اور 2-3 کوے شہید کیے، اس کے جواب میں پاکستان نے جب ریٹیلیٹ کیا اور ایک چائے کی پیالی کی عوض وہ اپنا طیارہ جو ہے یہاں پر گرا کے، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں محسوس تب ہوا، اور صرف ہمیں محسوس نہیں ہوا، یہ حکومت کو بھی محسوس ہوا اور یہ اداروں کو بھی محسوس ہوا کہ مین اسٹریم میڈیا کی کتنی اہمیت ہے. کیونکہ وہ بالا کوٹ میں ایک دفعہ گھسے تھے، اس کے بعد جو جنگ لڑی گئی وہ پھر لڑی گئی میڈیا کے کیمرے کے سامنے بیٹھ، کیونکہ بھارت سے جو میڈیا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میراتھن ٹرانسمیشن رہی ہیں. ان کے اینکرز بھارت کے، ان کے ریٹائرڈ جنرلز، ان کے تجزیہ نگار دن رات بیٹھ کے بالا کی کامیابی کے گیت گا رہے ہیں. یہ کس نے بتایا کہ بالا کوٹ حملہ دراصل ایک بھولی اور ایک انتہائی فضول حرکت تھی، بچکانہ حرکت تھی کہ آپ آئے، آپ گھسے پاکستان میں اور 2-4 درخت شہید کر کے واپس چل دیے. یہ آپ کے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے بتایا، کیونکہ اس کو اس وقت احساس ہوا. ہم نے اپنے سیاسی اختلافات، اپنے نظریاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھا، ایک سائڈ پر رکھا. ہم نے اداروں سے رابطے میں آئے، ہم نے پوچھا کہ بھائی بتائیں کیا ہوا تھا. انہوں نے ہمیں بریف کیا اور ہم نے یک زبان ہو کے وہ موقف اپنایا جو پوری قوم کا موقف تھا. پھر ہمارا موقف پوری دنیا میں پھیلایا گیا. وہاں پہ اداروں کو بھی احساس ہوا، اور آپ سمجھ رہی ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. اداروں کو بھی احساس ہوا کہ نہیں، یہ مین اسٹریم میڈیا اتنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے چند دن پہلے تک بڑی نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا مین اسٹریم میڈیا کے لیے. کافی حد تک جو ہے وہ کچھ برج گرائے جا رہے تھے، کچھ بنائے جا رہے تھے. لیکن 27 فروری کے بعد
2019 کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مین اسٹریم میڈیا کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے، کنٹرول بھی ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، اور اس کی اہمیت کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ علی حیدر، آپ کیا لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کی اپوزیشن تھی وہ زیادہ اسٹرانگ تھی یا خان صاحب کی اپوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے؟ ہم نے دھرنے کے حوالے سے فضل الرحمان صاحب کا دیکھا، تاریخ پہ تاریخ آئی، تاریخ پہ تاریخ آئی، دھرنا کیا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دھرنا بڑا کامیاب تھا، مجھے تو اس کی کوئی ثمرات نظر نہیں آ رہا ہے، آپ مجھے پلیز بتائیے گا کہ وہ دھرنا کیا کامیاب تھا یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اے پی سی کے حوالے سے بھی اب یہ ہو رہا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ آ رہی ہے، آخر اپوزیشن اے پی سی کی بھی ڈیٹ کو کیوں نہیں فکس کر پا رہی، اور اے پی سی سے کیا ہو جانے سے وہ سب چیز حاصل کر لیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ یہاں پہ تو لیڈر انقلاب کے لیڈر کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، چھوٹے میاں صاحب کہہ رہے ہیں بلاول صاحب بن جائیں، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں چھوٹے میاں صاحب بن جائیں۔ تو یہ مجھے بتائیے گا کہ اپوزیشن میاں صاحب کی زیادہ اسٹرانگ تھی یا موجودہ؟ گول موجودہ اپوزیشن کمزور نہیں ہے، وہ لیٹی ہوئی ہے۔ مطلب کمزور تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بار ہی مناسب لفظ استعمال کیا ان کے لیے، باقاعدہ لیٹی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں، ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں عمران خان صاحب کے اپوزیشن لیڈر ہونے کا ان کے، تو عمران خان صاحب نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، وہ بڑی ہی مضبوط اور بڑی اچھی اپوزیشن تھے۔ مسئلہ یہ وہ ابھی بھی اپوزیشن ہے، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہو پا رہا کہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں، ان کو ابھی بھی یہی وہ جو اپوزیشن والا مائنڈ سیٹ ہے وہ وہی لے کر وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ خیر یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی وجہ کمل کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا، انگریزی کا محاورہ ہے یو ہیو اسکیلٹنز ان یور کلوزٹ، جب آپ کے کمر پہ کسی کا بوجھ نہ ہو، جب آپ پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، جب آپ پر کرپشن کے الزامات نہ ہو، تو پھر آپ بڑی اچھی اپوزیشن کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے، آج سے پہلے اقتدار میں نہیں آئے تھے، کسی پر کوئی الزام نہیں تھا، ارد گرد جو کچن کیبنٹ تھی ان کی، جو ان کے ارد گرد لوگ تھے ان میں سے اکثر صاف شفاف تھے، چند ایک کو چھوڑ کے، تو اپوزیشن بڑے دھڑلے سے کرتے تھے، کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اب جو موجودہ اپوزیشن ہے یہ سال ہر سال اقتدار میں رہ چکے ہیں، کرپشن کے بے بہا چارجز ہیں، دودھ کا دھلا ان کے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، حق بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے نا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ اب یہ زرداری صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں کرپٹ ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا زرداری صاحب کس کو کہہ سکتے ہیں، کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے؟ یا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ٹی ٹیز آپ کو پتا ہوگا ان کے کھاتے ہیں، پھر یہ آشیانہ صاف پانی اسکیم اور نہ جانے کیا کیا 56 کمپنیوں والا اسکینڈل۔ تو یہ اپوزیشن ہوتی ہے مورلز کے بیس پہ۔ جب آپ کے پاس مورلز ہی نہیں ہے، جب آپ کے اپنے صندوق میں اتنے پلندے بھرے ہوئے ہیں آپ کے الزامات کے، تو پھر آپ عمران خان صاحب یا کسی کو کیا کرپٹ کہیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا موجودہ حکومت میں کرپشن نہیں ہو رہی، بہت ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ ہو گیا نا کہ سب بھی حاجی ہو گئے تو گنہگار تو کوئی رہا نہیں۔ اب یہاں پہ پارلیمنٹ میں کوئی اچھا، ایک اور بات، دوسری بات یہ کہ یہ موجودہ اپوزیشن جو ہے نا قبل، اس کی ایک دو وجوہات اور بھی ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اپوزیشن ہوتی ہے عوامی سپورٹ۔ اپوزیشن خالی آگے چیخنا، اسمبلی میں چیخنا نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کے پاس بھرپور عوامی سپورٹ تھی، انہوں نے اپوزیشن، آپ ان سے ان کا اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس اپوزیشن کیا ہے۔ میاں صاحب بیمار پڑے ہوئے تھے اسپتال میں، میں خود اسپتال سروسز اسپتال کئی دفعہ گیا حال احوال پتہ کرنے، بمشکل 50 لوگ وہاں پر موجود ہوتے تھے، وہ بھی منتیں کرنے کے لیے آتے تھے، مطلب ان کو بلایا جاتا تھا، بمشکل 50-60 لوگ۔ یہ مطلب پنجاب کی سب سے بڑی جماعت، 10-11 کروڑ کا صوبہ، اور وہاں پہ 50 لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے کہ جو سروسز اسپتال کے سامنے احتجاج کر لے یا کوٹ لکھپت جیل کے سامنے احتجاج کر لے۔ یہ ان کی حالت تھی۔ یہ مریم صاحبہ جب اپنے والد کو گھر لے کر آ رہی تھی، جلوس لے کے نکل رہی تھی، تو وہاں پہ بمشکل 400-500 لوگ تھے ان کے ساتھ۔ ایک ایم این اے کے پاس اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ایک حلقے کے جو ایم این اے ہے وہ کم سے کم 2.5-3 لاکھ ووٹ لے کر آتا ہے، 2-3 ہزار بندہ تو وہ بھی اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو ان کے ساتھ لوگ ہی نکل، اب یہ اپوزیشن کس بل پر کرے، یہ کس بل پر احتجاج کرے، یہ کس بل پر جلسہ کرے؟ لوگ ہی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر بھی عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال یہ کہ اپوزیشن وہ والی اپوزیشن ہے، تبھی تو عمران خان صاحب کھلا کھیل رہے ہیں، انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ اکثر تقریروں میں کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ جی میں ان کو بادر ہی نہیں کرتا،
مطلب میرے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے, تو بس یہی حال ہے. انٹرسٹنگ. اچھا, موجودہ صحافت کی صورتحال کو دیکھ کے آپ نوجوان صحافی کو کیا پیغام دیں گے جو ابھی انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کر رہے ہیں یا ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رہے ہیں؟ تو یہ جو صحافت کی فیلڈ کو کے جو ابھی حالات جو چل رہے ہیں, ایک نوجوان صحافی کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, میں بیسکلی میرا آغاز ایز این اینکر ہوا تھا. میں آپ کو سچ بتاؤں گا, ایز این اینکر ہوا تھا. میں تب تک صحافی نہیں تھا. پھر جب میں نے چند سال فیلڈ میں گزارے بطور اینکر اور رپورٹر, جب میں نے اپنی جوتیاں گھسائیں, جسے کہتے ہیں نا جوتیاں گھسوانا, اپنی دھوپ چھاؤں سردی گرمی نہیں دیکھی, میں باہر نکل گیا, تب میں صحافی بنا. اس سے پہلے تک میں شاید میں اپنے آپ کو, میں اگر تب صحافی کہتا تھا تو غلط کہتا تھا. اب اگر کہوں گا تو میں حق بجانے ہوں گا. تو جو نوجوان جو آ رہے ہیں, خاص طور پہ اینکر جو آ رہے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ میرا خود تعلق جو ہے وہ اس اینکرنگ کی فیلڈ سے ہے. ابھی بھی میں رپورٹر تو اس طرح سے فل ٹائم رپورٹر نہیں ہوں, لیکن جب مجھے موقع ملتا ہے میں رپورٹنگ کرتا ہوں. تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ کوشش کریں, یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, انسٹاگرام اچھی چیز ہوتی ہے, یہ اسنیپ چیٹ اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ اچھی چیز ہوتی ہے, اس سے باہر نکل آئیں. یہ صحافت نہیں ہے. کوشش کریں فیلڈ میں جائیں, ایک دفعہ فیلڈ میں جا کے رپورٹ کریں, چیزوں کو خود دیکھیں. دیکھیں, جب تک آپ چیزوں کا خود مشاہدہ نہیں کریں گے کوئی ڈگری کام نہیں آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میس کمیونیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. جرنلزم کی ڈگری لینے کا, اس میں آپ ایم فل کر لیتے ہیں, پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں, جب تک آپ باہر نکل کر خود رپورٹ نہیں کرتے ہیں, خود مشاہدہ نہیں کرتے ہیں, آپ اگر پی ایچ ڈی ہیں صحافت میں اور کسی چھوٹے سے اخبار کا صحافی اگر بیٹھا ہوا ہے جس کو کم سے کم 8-10 سال کا تجربہ ہے, تو آپ اس کے سامنے بھی زیرو ہیں, وہ آپ سے زیادہ قابلیت رکھتا ہوگا. تو میرا جو آنے والے نوجوان صحافی ہیں ان سے یہی مشورہ ہوگا کہ آپ خبر کی تلاش میں نکلیں. آپ کو دیکھنا, آپ کو خود مزہ آئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا اونلی ٹرک جو آپ استعمال کریں. ہمیں استادوں نے بتایا تھا کہ باہر نکلو, خبر کی تلاش میں نکلو. خبر پھر ایک موقع آئے گا, ایک وقت آتا ہے, اور میں اپنے سینئرز کو دیکھتا ہوں, ہمارے سینئرز ہیں, آپ بھی جانتی ہیں ان کو, خبر خود چل کے ان کے پاس آتی ہے. یہ پھر یہ لیول اچیو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی. بالکل, یعنی کہ 5 Ws اور 1 H کو کے رموز کو آپ پریکٹیکلی جانو, اس سے پہلے آپ پڑھنے کا فائدہ ہے. تھینک یو سو مچ علی حیدر کہ آپ نے اتنی عید کی چھٹیوں میں بھی وقت نکالا. میں نے آپ کی عید کی چھٹی بڑی خراب کی, اس کے لیے بڑی معذرت. اور میری خواہش ہے, آپ کے سوالات بہت انٹرسٹنگ تھے. آپ کا جو سوالات, کوئی ایک آپ کی کسی بھی سوال میں کوئی ایک مطلب نہیں تھا, اس کے اندر مزید میں نے کہا تہیں تھی, ان کو مزید کوریدتے جائیں تو اور بہت کچھ نکلتا جائے گا. تو ماشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی تھی. تھینک یو سو مچ علی حیدر. میری خواہش ہوگی کہ ہم اس سلسلے کو, میں ان فیوچر بھی آپ کو دعوت دوں, اور آپ کے پاس وقت ہو تو پلیز اپنی قیمتی وقت ضرور نوازیے گا. تھینک یو. اب تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.